لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جی ہاں، ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم تعیناتی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد محمود، ان کا پورٹ فولیو بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں جو وہ سنبھالیں گے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اب اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر اور NDU انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیون اور ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم نے اس سے پہلے ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، لہذا ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور مختلف اہم عہدوں پر وہ تعینات رہے ہیں اور آج انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر جو ہے وہ DGISI تعینات کر دیا گیا ہے اور ان کی تقرری جو ہے وہ 30 ستمبر سے لاگو ہوگی۔ اس سے قبل جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجن جو ہے وہ 30 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ جی صحیح، خالد محمود ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ خالد محمود بتائے گا ISPR کی جانب سے اس سلسلے میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی دیکھیں، چونکہ ابھی تک ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بتایا گیا ہے اور ان کی تعیناتی کی ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے کہ 30 ستمبر سے یہ اپنے عہدے پر فائز ہوں گے، لہذا ان کا جو کیریئر ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ یہ مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے اور اس وقت GHQ میں یہ ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور اپنی ذمہ داریاں سر دے رہے تھے اور ان کا جو کیریئر ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی جو کمانڈ کر چکے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنی کورس میں جو ہے اعزازی شمشیر بھی انہوں نے حاصل کی ہے، لہذا ان کا جو کیریئر ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اس حوالے سے جو ان کا سارا کیریئر ہے اس میں اہم عہدوں پر ان کی تعیناتی رہی ہے۔ NDU میں بھی وہ تعینات رہے، جبکہ حال ہی میں وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں بھی تعینات رہے۔ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈی سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹر بھی وہ تعینات رہے، لہذا ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت مضبوط ہے، جس کی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ اس اہم عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ بھی GA ملک جو ہیں وہ بھی کور کمانڈر پنڈی رہ چکے ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔
اور اس اہم عہدے پر ان کی تعیناتی کی گئی ہے اور 30 ستمبر کو یہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے خالد، یہ بھی بتائیے گا کہ اہم عہدے پر تعیناتی کے پروٹوکول کیا ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں جی، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی رضامندی کے اوپر جو ہے یہ تعیناتی کی جاتی ہے اور آرمی چیف کی جانب سے سمری جو ہے وہ موو ہوتی ہے جسے وزیر اعظم جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کی تقریر کا نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں وہ ان کو 1 سال قبل جو ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی تھی اس کے اوپر انہیں 1 سال کی توسیع دی گئی تھی اور 30 ستمبر تک وہ اس وقت اپنے عہدے پر فائز رہیں گے. تقریباً 1 سال زائد انہوں نے اپنے اس ٹینور میں گزارا اور اس میں ان کی توسیع کی گئی تھی 1 سال کی. لیکن اب جو ہے وہ جو نئے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے اور یہ 30 ستمبر کو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالیں گے اور اس وقت وہ جی ایچ کیو میں ایڈجوینٹ جنرل کے عہدے پر سر انجام تھے اور اہم ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. اس کے علاوہ وہ بلوچستان میں بھی رہے، وزیرستان میں بھی رہے اور ان کو آزادی شمشیر بھی انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ وہ این ڈی یو میں بھی انسٹرکٹر رہے اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں بھی وہ تعینات رہے. لہٰذا ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت مضبوط ہے، ڈائنامک قسم کا کیریئر ہے ان کا اور اسی بنیاد پر ان کی یہ تقرری کی گئی ہے. اور یہ تقرری جو ہے اہم ہوتی ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈر جو اہم عہدوں پر لوگ موجود ہیں ان کی مشاورت کے بعد ایسی تعیناتی کی جاتی ہے. لہٰذا یہ بہت اہم پوسٹ ہے جس پر تعیناتی کی گئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک جو ہے وہ 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھال لیں گے. جی صحیح. خالد محمود، بنیادی طور پر انٹیلیجنس کسی بھی ملک کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے. اس اہم عہدے پر تعیناتی کرتے وقت کیا مد نظر رکھا جاتا ہے عمومی طور پر؟ جی دیکھیں جی، ہمیشہ آفیسر جو ہوتے ہیں ان کا کیریئر ہی وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ لوگ جو آفیسر اس طرح کے آفیسر ہیں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہیں. ان کا جو کیریئر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کیریئر میں بہت ساری ایسی اہم پوسٹیں ہیں جن پر وہ تعینات رہے. بلوچستان میں وہ انہوں نے انفینٹری ڈویژن کی جو ہے قیادت کی، جبکہ وزیرستان میں بھی وہ انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ملٹری آپریشن جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کا بڑا رول ہوتا ہے اور یہ رائل کالج آف ڈیفینس اسٹاف کے جو گریجویٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ انسٹرکٹر رہے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی جو ادارے کے سربراہ رہے ہیں جہاں پہ افسران جو ہیں وہ زیر تربیت ہوتے ہیں اور ان کی وہ تربیت کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس اہم عہدے تعیناتی رہی. چیف انسٹرکٹر این ڈی یو بھی یہ تعینات رہے. اور ایک جو خاص جو ہمیشہ آفیسر کا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اعزازی شمشیر ہو تو یہ اپنے کورس میں جو اعزازی شمشیر حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے. لہذا ان کا کیریئر جو ہے وہ بہت شاندار ہے، ان کا ماضی جو ہے وہ بہت شاندار ہے. اسی بنیاد پر یہ ان کی تقرری کی گئی ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ افسران کا کیریئر دیکھا جاتا ہے، ان کی پوسٹنگ دیکھی جاتی ہیں کہ وہ کہاں کہاں تعینات رہے اور ان کی کیا جو خوبیاں تھی، کیا انہوں نے اس میدان میں جو ہے وہ پاک فوج کی خدمات سر انجام دی. لہذا اسی بنیاد پر یہ تقرری کی جاتی ہے اور یہ ان کا کیریئر دیکھا جائے تو کیریئر بہت اسٹرانگ ہے، اہم عہدوں پر وہ فائز رہے. اس کے علاوہ ان کا جو اپنا ملٹری بیک گراؤنڈ بھی، ان کے والد بھی پاک فوج میں رہے. لہذا یہ بہت اسٹرانگ ان کا کیریئر ہے. اسی بنیاد پر ان کی تقرری کی گئی ہے اور اب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے خالد محمود، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے.